معجزات تاج و سریر و سپار. علامہ محمد اقبال کا ایک اور اچھا سا کلام فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپار. فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خان. فقر کا مقصود ہے افت قلب و نگار. علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم. علم ہے جو راہ، فقر ہے راہ. فقر مقام نظر، علم مقام خبر. فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ. علم کا موجود اور فقر کا موجود اور. اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ. چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیرے خودی، کہ تم اس کائنات کے نظام کو اللہ میرا نائب بن کے، ذل سبحانی بن کے اس کائنات کے نظام کو چلاؤ، تاکہ جہاں جہاں بھی خواہش نفس کے بت پالے ہیں، جہاں جہاں بھی معاشرتی برائیاں ہیں، ظلم زیادتیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، معاشرتی ناہمواریاں ہیں یا طبقاتی تقسیمیں ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکے. تو علم کا مقصود پاکی عقل و خرد. اب علم جو ہے وہ آپ کو گاہی دیتا ہے کہ آپ بھٹکے نہیں، آپ شیطانی قوتوں کے اس کا نام کہ اعلیٰ کارنامہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ گاہی دینے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، تو انسان کو فرشتوں سے ہی بلندتر ہونے کے لیے پہلے پکیزگی اختیار کرنی پڑے گی. اس کے قلب و نگاہ میں پکیزگی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ تڑپ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکمت و دنائی دیتے ہیں. جیسے آدم کو نام سکھا دیے گئے، تو اس طرح پھر تڑپ ہونے کی وجہ سے، تسخیر کائنات کا جذبہ ہونے کی وجہ سے اور حکمت و دنائی ہونے کی وجہ سے پھر ایک اللہ کے نائب کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور فرشتے یوں درباری بن جاتے ہیں، اس کے غلام بن جاتے ہیں، یعنی کہ انسان حاکم ہو جاتا ہے، فرشتوں پہ بھی حاکمیت کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات انسان کے دل میں چپکے سے تارے ہوتے ہیں، یا انسان میں کو اچھے
جو باتیں ہیں وہ انسان کے دل میں ڈالتے ہیں فرشتے، تاکہ انسان مزید اپنی منازل طے کرے۔ تو علم فقیہ و حکیم، علم جو ہے وہ انسان جو تھوڑا سا علم حاصل کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ بڑا سمجھدار ہو گیا ہے، جبکہ فقر مسیح و کلیم، علم تو ہے نا کہ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ سکے اور کس طرح خدائی کا رازداں مان سکے۔ خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا، جبکہ علامہ صاحب فرمانے کہ فقر جو ہے جو مرد درویش ہوتا ہے اس کے ساتھ تو بالکل خدا کی ذات موجود اس کے پاس موجود ہوتی ہے، اور خدا ہی اس کو چلانے والا ہوتا ہے مرد درویش کو۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو فرعون کے پاس سے لیا ہے، اور علم ہے جو آئے راہ، فقر ہے راہ، علم جو ہے وہ راستہ ڈھونڈتا ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی علم کلی نہیں ہوتا، علم میں بھی نقص ہو سکتا ہے، جبکہ جو فقر ہے وہ مشاہدہ حق ہونے کی وجہ سے وہ تو اس کو تو ہر چیز کا احاطہ ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو جب لوگ بہرے گومی اندھے ہو جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور بے حیثیت ہو جاتی ہیں تو ان کو صحیح بات بھی بری لگتی ہے، تو وہ اس قدر وہ شیطانیت کا لبادہ اڑ چکے ہوتے ہیں۔ جبکہ فقر اور صوفیہ کا جو فقرا اور صوفیہ کا یہ مقام ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کی تمام حصے سے ہی کام کاری ہوتی ہیں، دیکھنے کی حص، سونگھنے کی حص، چکھنے کی حص، محسوس کرنے کی حص، سننے کی حص، یہی نہیں ہے، بلکہ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نہیں، اس غبار راہ ہے منزل نہیں ہے، تو دل کی آنکھ، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور، دل کا نور نہیں ہے۔ صوفیہ کے دلوں پہ الہام نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ حق و باطل کا مارکا بھی دستور جو ہے وہ جاری ہے، اور جہاں پہ بھی جہالت ہے، بد کرداریاں ہیں، منافقت ہے، رایہ کاری ہے، جھوٹ ہے، شیطانیت کا راج ہے، ظلم ہے، معاشی مناہ مواری ہے، تو وہاں پہ صوفیہ اعظام اللہ کے نائب بن کے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی مخصوص خوبیوں سے نوازتا ہے۔ تو حکمت و دنائی اور درد دل اور احساس کا اور تذکیر کائنات کا جذبہ، اور یہی نہیں ہے، پاکیزگی کی وجہ سے ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ، میں تو یہ کہتا ہوں خدا بھی خدائی بھی مرد درویش کو دے دیتا ہے، مرد فقرا کو دے دیتا ہے، کیونکہ اسی لیے صوفیہ نے تنہا باطل کفتوں کو بچھاڑا، اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ہی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیونکہ لوگوں نے نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جادو کرتے ہیں، جبکہ اس کا نام کیا ہے، انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ آسمان پہ تو جادو نہیں اثر کرے گا، لہٰذا چاند کے ٹکڑے کروا لیتے ہیں۔ تو یہی نہیں ہے، صوفیہ اعظام بھی کو جو اللہ تعالیٰ نے سرکار کی نسبت سے جو طاقتیں دی ہوتی ہیں وہ تنہائے دنیا ہی فتح کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچا کے لے آتے ہیں، اس طرح داتا صاحب خواجہ صاحب نے جیسے باطل کے اور کفر کے وانوں میں لرزہ طاری کیا، اور کیسے پرتھوی راج چوہان کا خواجہ صاحب نے خاتمہ کیا، جیسے رائے راجو کو شاہ ہندی کا لقب مل گیا داتا صاحب کی نسبت سے۔ تو یہ صوفیہ اعظام کا کمال ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو عہدہ طاقت دولت کے پجاری ہیں ان کو بچھاڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ ان پاس اللہ کی مددیں بدستور ہوتی ہیں، اور وہ اس کا نام کیا ہے، اللہ کی مدد کی وجہ سے ہی وہ سارے کام سارے انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی چیز کو کہتے ہیں حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور پاکستان کھا لیا اور پاکستان بنا لیا، یہ بھی کردار کی خوبصورتی سے ہی ممکن تھا۔ ابھی علامہ اقبال کی کتنی حکمت بڑی باتیں میں بتا رہا ہوں، تو کس قدر مقام بلند ہے علامہ اقبال کا، یہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ فقر مقام نظر، فقیر مرد درویش مشاہدے کی نظر سے کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور علم تو صرف مقام خبر ہے نا، ابھی تو علم تو خبر ہے، خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی حوالے سے، جیسے انسان میں یہ تو خبر ہے نا، وہ کوئی خبر آپ کو گنجا رہا ہے، ایک خبر ایسی ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی بعض کا دھوکھا کھا جاتی ہیں، اور آپ سمجھ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہو دوسرا ہوتا ہے، اور آپ کی دیکھنے سننے کی 20 صلاحیتیں اس کا نام کیا ہے غلط ثابت ہو سکتی ہے، بعض کا ایسے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، تو لہٰذا نظر کا دھوکھا، سننے کا دھوکھا، اس سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو فقر میں مستی سواد، علم میں مستی دینا۔ اب اس کے میں تشریحات میں جاؤں تو یہ بہت لمبی تشریح ہو جائے گی، مگر علم، اب ایک علم جو ہے وہ سمپل اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا جائز اور ناجائز کا، اور اللہ تعالیٰ سب احکامات واضح کر دیتا ہے۔
ایسے میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جائے گا تو بہت ہی عجیب ہوگا. مگر یہ مستی ثواب اب فقراء کو جذب و مستی کفیت ملتی ہے تو یہ جذب و مستی کفیت منازل طے کرا رہی ہوتی ہے. اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ عام دنوں میں مرد انسانوں کو کہتے ہیں ایک عام سی مثال, بالکل میوٹ سی مثال دے رہا ہوں اس والے سے کہ صفائی صاف رہا کرو, پاک صاف کپڑے کا. اگر چاہے لبرل سوچوں کی وجہ سے آج لوگ اپنے ظاہر بینی کی طرف راغب ہو گئے ہیں تو زیادہ ہی اپنی صفائیاں کرنی شروع کر دی ہیں, پہننا اوڑھنا بچھونے کے حوالے سے, اسٹیٹس کے حوالے سے. مگر اسلام کہتا ہے کم از کم آپ صاف ہو, کہ آپ کے لباس میں بدبو نہ آ رہی ہو اور آپ کا لباس صاف ہو, چاہے پرانا ہی ہو. مگر یہ نہیں ہے کہ آپ نمود و نمائش کرتے بھی, اور یہی نہیں ہے صوفیہ اپنے قلب کی صفائی کرتے ہیں, ان کے قلوب صاف ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ لا کے الہام اترنے ہوتے ہیں. تو قلب کی صفائی ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو ایک مجاہد جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اس کے کپڑے گرد نہیں ہو سکتے, مگر وہ گندے نہیں ہوتے. گندے کب ہوں گے جب اس میں نجاست لگ رہی وہ گندے تصور کیے جائیں گے. اور چھوٹا موٹا گھر دوڑ کے آ گیا, اور میلے ہونے میں اور گندے ہونے میں بہت فرق ہے. ایک ممنوعات میں چلا جاتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے گندگی کی حالت میں. ایک ہوتا ہے چھوٹا موٹا ڈسٹ لگ گیا تو تھوڑے سے کپڑے میلے ہو گئے ہیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر سب سے بری چیز ہے دلوں کا گندا ہونا. جب دل گندے ہو جاتے ہیں تو ظاہری طور پہ جو لباس اوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی بے معنی ہو جاتی ہیں. اور فقراء کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کے بال جو ہوتے ہیں ان کے لباس اگرچہ پوند لگے لباس پہنتے ہیں. داتا صاحب کے پیر و مرشد فضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً 30 سال کی کتنے سال ایک ہی لباس پہنا اور اس لباس کی اصل حالت لباس کی غائب ہو گئی کہ اتنے زیادہ پوند لگے ہوئے تھے. یہ درویشوں مرد درویشوں کی اس کا نام کیا ہے شان ہوتی ہے کہ وہ ظاہر بھی نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنی باطن کی دنیا تسخیر کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ اب ظاہری تو اب اسلام کہتا ہے کہ یہ لباس صاف نہیں, عام انسان کہتے ہیں یار اسلام کہتا ہے کہ اسلام کپڑے صاف نہیں ہیں اس کے, تو یہ کیسا مرد درویش ہے اس کو اپنے کپڑے صاف کرنے کا خیال نہیں ہے. مگر دوسری طرف اس کا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ صفائی کا بھی حکم دیتا ہے. مگر ایک طرف یہ بھی ہے کہ ان کے دل گندے ہوتے ہیں, صوفیہ کے دل پاک ہوتے ہیں. مگر حالت جنگ میں امن کا نکارہ نہیں بجایا جاتا. اسی طرح جب کسی مرد درویش پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرم کرتی ہے اور اس کو اپنا لیتی ہے, اس کی آزمائشیں اس قدر سخت ہوتی ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے, ہر چیز چھین لیتا ہے صوفیہ کو, اور پھر ان کی آزمائش کرتا ہے. حضرت یہ صوفیہ انبیاء کی آزمائشیں بہت سخت ہوئی ہیں. ایوب علیہ السلام دیکھ لیں, کیڑے پڑ گئے جسم میں اور پھر وہ آپ ٹھیک ہو گئے اللہ کے ہی حکم سے. تو یہ چیز یہ ہے کہ اسی طرح صوفیہ اعظام تو ہر چیز جب اللہ تعالیٰ ان سے چھینتا ہے تو جذب و مستی کفیت میں رہتے ہیں. وہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کسی چیز کی. الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے لیے ظاہر بینی اور ظاہری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, تو وہ جذب و مستی کفیت میں رہتے ہیں. تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ شخصیت ہے, اس کے پاس تو دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں ہے اور یہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے, تو وجہ کیا ہے؟ پر انہیں نہیں پتہ انہوں نے میش کی ہوئی ہے, اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے بالکل نزدیک ہے. تو ایسے میں وہ لوگ جن کو یہ فقر, ہر کوئی فقر کے مقام پہ تو نہیں جا سکتا. مگر یہ بھی نہیں ہے کہ عام انسان بھی گندے ہی رہنا شروع کر دیں, گندے کپڑے پہننا شروع کر دیں اور سمجھے کہ وہ صوفی بن گئے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قربانیاں مانگتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اسی طرح خود بخود کرتی ہے لالے کی ہینا بندی. اللہ تعالیٰ خود بخود ہی وہ راستے اور منازل طے کراتا ہے مرد درویش. تو یہ چیز ہے کہ وہ اب کوئی بابا بلے شاہ کی طرح ناچنے سے بلا تو نہیں مان جائے گا. اب بلے شاہ کی جو جذب و مستی کفیات ہیں وہ اسی پہ ہی ہیں. تو اب کوئی ناچنا شروع کر دے, اسلام میں ناچنا گناہ ہے. اب علمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں موسیقی گناہ ہے, ناچنا گناہ ہے. تو بلے کی ہے, اب کوئی بلے کفیت لے کے آئے تو پھر یہ وہ فقر کی بات ہو رہی ہے. تو پھر بات ہوتی ہے اگر ہر کوئی ناچنا شروع کر دے گا, خواہش نفس کا انسان, دنیا دار انسان ناچنا شروع کر دے گا تو وہ تو گناہ میں یہ تصور ہوگا. مگر ایک مرد درویش اللہ تعالیٰ نے اس کی ختم کری ہے اور اس کی کفیات ہی اور ہو گئی ہیں. تو واٹ از دس؟ اب مجنون دیوانہ پہ کفیت اور شریعت طاری نہیں ہوتی, جبکہ بے نمازی کے متعلق جو سزائیں دی گئی ہیں اور احکامات بتائے گئے ہیں وہ دیکھیں تو اب حیران ہو جائیں گے. مگر جو جذب و مستی کفیت میں مجنون دیوانہ ہو جاتے ہیں ان پہ نماز بھی فرض, اس کا نام کیا پوچھ نہیں ہے, ان سے نماز کی پوچھنی ہوگی کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی.
اب یہ اللہ تعالیٰ قربانیاں مانگتا ہے. فقرا بھی دو طرح کی، ایک حالت اس کا نام کیا ہے، حالت بیداری میں ہوتی ہیں، اور ایک اپنے آپ سے بھی گم ہو جاتی ہے. ایک شخص کو اپنی ہوش نہیں ہے، اپنی ہوش نہیں، خدا کی ذات میں گم ہے، تو اس کا نام کیا ہے، اس پہ ہم کریٹیسائز نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ویسا کیوں. یہ پیرامیٹر جو ہیں متعین کیے ہوئے، کیونکہ ایک بندہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی جو مناظر اللہ تعالیٰ کرواتا ہے صوفیہ کو، وہ احوال بہت ہی سخت ہوتے ہیں. تو وہ اسی وقت آپ کو ان احوال کا پتہ چلتا ہے جب آپ اس مقام پہ ہوتے ہیں. اور جو بات تنقید کرتے ہیں صوفیہ پہ کہ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اب ہر کوئی بال لمبے کر کے، گندے بال کر کے کہے کہ میں فقیر ہوں، تو یہ فقیری نہیں ہے. فقیری یہ ہے کہ خدا کی ذات بھی آپ کے ساتھ ہو اور معجزات کرامات کا ظہور آپ سے ہو رہا ہو، اور آپ پتہ چلے کہ آپ مرد درویش ہیں، آپ میں دنیا کی تمام اور لالچ نہ ہو، رائے کاری نہ ہو، منافقت نہ ہو، جھوٹ نہ بولنے والا، کردار میں پھرتی ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو مرد درویش تو جسم و مستی کی کیفیت اور حالتیں جو ہے جس طرح بھی وہ غیر اخلاقی ساخت میں نہیں جاتے. تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اب مرد درویش اگر جذب و مستی میں چلا گیا اور ہر چیز مٹ گئی ہے تو وہ بد کرداری کی طرف چلا جائے گا تو اسے وہ بھی جائز ہو جائے گی. یہ میں سمپل ایک عام سی چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے وہ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھ پاتے، وہ آشیانہ نہیں بناتے، وہ ان کی منزل پورا جہاں ہوتا ہے وہ نظر گلی سفر کرتے ہیں. اسی طرح مختلف چیزیں، مگر یہ کہہ دینا کہ ان کے لیے بد کردار ہونا بھی جائز ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے. جیسے آج کل کے وہ جعلی صوفی کرتے ہیں اور جعلی بد کردار وہ تویز دھاگے کرنے والے کرتے ہیں، وہ جس طرح عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے. مرد درویش غیور ہوتے ہیں، اور اگر مرد درویش کی غیرت ہی ختم ہوگی تو وہ مرد درویش ہو رہا ہے. میں اور حوال سے جذب و مستی کا بیان کر رہا ہوں کہ اتنی زیادہ کٹھن مسائل کے باوجود مرد درویش مسکرا رہا ہے، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد ہم خدا کی ناشکریاں کرتے ہیں. تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ظاہر اس بات کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ اپنے پہننے کے لیے اچھا سا کپڑے نہیں ہیں اور اچھا جوتا نہیں ہے. تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور جذب و مستی، اور بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا عالمی رکھا ہو. تو اگر ان کو لوگ ہمدردی کے طور پہ کچھ چیزیں دینا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، قبول کریں، نہیں تو وہ بھی نہیں قبول کرتے، وہ زندگی کی شخصیت کی طرف جانے نہیں جاتے. تو علم کا اگر یہ علیحدہ سے بات ہے کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام، جو صوفیہ سے عقیدت رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو صوفیہ سے عقیدت کرتے ہوئے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی کمائی حرام ہو، اس لیے صوفیہ آپ کا جو تحفہ قبول نہیں کر رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو علم کا موجود اور فقر کا موجود، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چڑھتی ہے جب فقر کی سان کی پہ تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار صبح. اب صوفیہ اعظام جو ہے وہ دیکھیں تو لال شہباز قلندر نے قلعہ الٹا کر دیا، جو نافرمان تھے راجے مہاراجے. اسی طرح شیخ فرید الدین اطہار رحمۃ اللہ علیہ، جب تتار کی یورش ہوئی، چنگیزیوں نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، اس وقت کے بادشاہ وقت جو تھے وہ تماش بینیوں کا شکار تھے. تو فقراء کے پاس آتے تھے، شیخ ہماری مدد کیجیے، نہیں تو انہوں نے تو جگہ جگہ تباہی پھیلا دی ہے اور قتل و عام کرتے ہیں، تہ خانوں سے بھی نکال کے مار دیتے ہیں اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، اور جو قیمتی شیء ہے وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور اس قدر ظالم ہے یہ. تو ہماری مدد کیجیے. آپ نے ایک تیر پہ دم کر کے دیا کہ یہ لو ان کی طرف اچھال دینا، اور ہوا کہ یہ کہ وہ ڈر کے بھاگ گئے. اب کچھ دنوں بعد پھر وہ محادثہ کر لیتے ہیں. غالباً شیخ فرید الدین اطہار کا یہ واقعہ ہے، میں ان کا نام غلط نہ صوفی کا کوٹ کرتا ہوں، ہمیں یہی ہے. تو دوبارہ سے پھر کچھ دنوں بعد پھر یہ لگار ہو جاتی ہے. تو پھر اب فرماتے ہیں اب حکم لائی ہے کہ اب لڑنے کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، کیونکہ کب تک اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے گا. اللہ تعالیٰ تو تم پہ دشمن مسلط کر کے بھی عذاب مسلط کرتا ہے، کیونکہ تم جب خواہش نفس کا شکار ہو جاتے ہو، جب اپنے مفادات میں پڑ جاتے ہو، خدا کے احکامات کو جلاتے ہو، معاشرے میں معاشرے کو تباہ کرتے ہیں ایسے بادشاہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان پہ عذاب نازل کیا جائے. تو وہ دشمن کی صورت میں عذاب نازل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بروں کو بروں سے لڑا کے ان کو تباہ کر دیتا ہے.
پھر اسی طرح جو اللہ کے راہ کی طرف نہیں چلتے بلکہ سستیاں دکھاتے ہیں اور معاشرے کا میں اپنی منچاہی نظریات پھیلاتے ہیں اور ہوتے مسلمان ہیں تو اللہ ان کے دشمن سے لگا دیتا ہے. تو پھر انہوں نے 100 کچھ سال عمر تھی اور انہوں نے ان سے لڑا، تتاریوں سے جھاڑ دیے، کئی تتاری مار دیے اور ان بزرگوں کا بھی سر سنا قلم ہو گیا اور ختم ہونے کے باوجود وہ لڑ رہے تھے. سنا میں یہ بھی واقعہ والا یہ روایت ٹھیک ہے یا غلط ہے، مگر وہ اس کا نام کیا وہ یہ مسئلہ ہوا کہ اب ان کو آپ نے کہا کہ اب میدان عمل میں آنا پڑے گا. اور ان کو جو خواہش نفس کا شکار تھے اور لوگوں کے حقوق چھیننے والے تھے، اب ان کا بینڈ بجا. ان کو پتہ چلا کہ ان کی غفلتوں کی وجہ سے جو ان کا ملک ہے وہ کتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے اور عوام کس قدر منظم نہیں ہے کہ ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کریں. تو لہٰذا اب اسی طرح علامہ اقبال آخری شعر میں کہتے ہیں کہ مرد درویش کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کا جو اقرار کرتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیتا ہے، جبکہ دنیا دار لوگ تو اس قدر بیوقوف ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن تو لٹانے کی دور کی بات ہے، وہ تو لوگوں کے حقوق چھین رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں جیتن جا رہے ہوتے ہیں اپنی غلط اثر و رسوخ کی وجہ سے. تو مرد درویش کے نزدیک تو اپنا سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے، جبکہ عام مسلمان کے لیے یہی فرض ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، مگر آج عام لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے بلکہ زکوٰۃ کھانے والے بہت زیادہ ہیں. تو یہ ہر ایک کے نزدیک اللہ کا تصور، اللہ کے موجود ہونے کا تصور ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے. اور مرد درویش تو اللہ کو مشاہدے کی آنکھ سے، اپنے باطن کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور بد کردار لوگ شیطان کو اپنی قریب قربت محسوس کرتے ہوئے معاشرے کو تباہ کرتے ہیں اور معاشرے میں محرومیاں پیدا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ رب بخش دے گا، مگر وہ حقیقت میں غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک خدا کو وہ بحیثیت جانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی بارگاہ سے بے عزت کرتا ہے. تو یہی اگر تیرا دل اس خاک میں زندہ و بیدار ہو تو تیری نگاہ توڑ دے یہ آئینہ محرومہ، یہ تمہیں آسمان اور چاند ستاروں سے آگے کی تمہیں دنیا نظر آئے گی، تمہیں خدا کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے اپنے گل سے. اگر تم حقیقی معنوں میں تیرے دل میں پاکیزگی ہے، یک رنگی ہے اور اس کا نام کیا ہے ماسوائے اللہ سے تم بیزار ہو تو تمہیں عشق بھی ملے گا اور عشق کے بعد خودی کا مقام ملے گا. بتا تیری رضا کیا ہے. اوکے، خدا حافظ.